الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أحب إلي عبادي أعجلهم فطرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود كذا في المشكات. روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے. اس کی ایک فضیلت آپ کے سامنے کل بتائی تھی، اور آج اس سے بھی بڑی فضیلت کا بیان دوسری حدیث میں ہے. کل فضیلت یہ بتائی گئی تھی کہ میری امت خیر پر رہے گی اور لوگ خیر کے ساتھ دنیا میں رہیں گے جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ خیر پہ ہیں اور خیر سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں. اور خیر جو ہے یہ شر کی ضد ہے. خیر جو ہے شر کی ضد ہے. دوسری فضیلت آج کی حدیث میں اس سے بھی بڑی ہے کہ جلدی افطار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام دیا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے پیارے نبی نے یہ بات اللہ کی طرف منسوب کر کے کہی، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اور آپ خود ہی ارشاد فرمائیں اس بات، اور ایک بات ہوتی ہے کہ آپ ایک بات فرمائیں اور اس کے بعد اس بات کے کرنے سے پہلے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیں. تو اس کا نام حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مقام احادیث کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. احادیث قدسیہ کا ایک تو مجموعہ بہت مختصر سا ہے، بہت مختصر ہے. کچھ 7 لاکھ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کو یاد تھی. اب 7 لاکھ حدیثوں کے یا 10 لاکھ حدیثوں کے مجموعے کے اندر جو احادیث قدسیہ ہیں، یعنی وہ احادیث جن کے بیان سے پہلے اللہ کے نبی نے اس بیان کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا، اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے حضور نے وہ بات ارشاد فرمائی، ان کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے. تو وہ احادیث کا مجموعہ بہت مختصر سا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر گفتگو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اللہ نے اپنے بندوں سے جو بھی بات فرمانا تھی وہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے فرما لی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام تر گفتگو اور تمام تر کلام کا مجموعہ کلام اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو مزید برآں اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو کی ہمیں ضرورت ہے. اس کا پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ خدا کے پیارے پیغمبر کی بہت ساری باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے کرنا، قرآن مجید میں نہ ہونا، اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے، آپ میں سے ہر آدمی کا ایمان ہے، ہم سب کا، کہ یہ کس کا کلام ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا کلام ہے. 6666 آیات کا مجموعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیلی بات اپنے بندوں سے فرمائی ہے. اتنی بڑی کتاب، ضخیم کتاب، اس کو یاد کرنے میں اور اس کی خدمت میں زندگیاں نکل گئی ہیں لوگوں کی. اور ہر آدمی جو قرآن مجید سے کسی بھی نسبت سے جڑا ہے اور اس نے زندگی کے 85 سال اس پہ لگا دیے، آخر میں یہ کہہ کے مرا ہے کہ قرآن مجید کی خدمت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا. اس کی نہ تلاوت کا، نہ عمل کا، نہ تبلیغ کا، نہ نشر و اشاعت کا، نہ اس کے اندر جتنا کچھ کام ہے، اور قیامت تک اس پہ کام علماء کرتے رہیں گے. اللہ پاک کا اتنا کلام ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اپنے بندوں سے کی ہیں. تو اگرچہ لاکھوں حدیثوں کے اندر اس کا مجموعہ بنتا تو مختصر ہے، لیکن پھر بھی اس مختصر مجموعے کی تعداد بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں چلی گئی ہے.
اس میں اگر ہم بہت محتاط اگر اس کے اندر احادیث کو جمع کریں کہ جن کی سند وغیرہ قوی ہو، اور بہت زیادہ محتاط قسم کے محدثین نے، راویوں نے وہ احادیث کو نقل کیا ہے، تو وہ سینکڑوں میں آ جاتی ہیں۔ ان میں یہ ایک روایت ہے آج کی، ابو داؤد شریف کی ہے، مشکات المصابیح کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالی اپنے بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ احب الی عبادی اعجلہم فطرا، میرے نزدیک، اللہ کہہ رہے ہیں، میرے نزدیک میرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ میرا پسندیدہ اور میرا محبوب بندہ وہ ہے جو روزہ رکھ کر افطار جلدی کرے۔ پہلے کہا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، خیر سے رہیں گے۔ اور آج کی حدیث میں یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ، پسندیدہ بندہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں، حضور نے یہ کہا ہے۔ ایک تو نا حضور کہتے، اور ایک حضور نے اس بات کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے اللہ کی طرف کر کے کہا کہ قال اللہ تبارک و تعالی احب الی عبادی اعجلہم فطرا، میرے بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ میرا پسندیدہ، لاڈلا، اچھا بندہ وہ ہے اور محبوب بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی کل والی ساری گفتگو آج شامل کر لیں اس میں، وہی ساری گفتگو کل جو میں نے اتنی ساری باتیں وہ اس میں ایڈ کر لیں آپ۔ کیا امام طیبی رحمہ اللہ نے یہی وجہ لکھی، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اسی وجہ کو نقل کیا۔ مرقات مشکات کی جو شرح ہے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی، اس میں انہوں نے امام طیبی رحمہ اللہ کا یہی قول نقل کیا ہے کہ لعل السبب، کہ اللہ کا محبوب بننا، اس کا سبب کیا ہے کہ جو آدمی افطار میں جلدی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے؟ سبب کیا کا سبب اس میں 3 باتوں کے جمع کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، 3 باتوں کو جمع کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ نمبر 1، لأن متابعت السنہ، متابعت السنہ، سب سے پہلی چیز جو اس میں نظر آ رہی ہے اس بات کے اندر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے، حضور کی سنت کی۔ والمباعدت اہل البدعہ، اور دوسری چیز جو اس میں جمع ہے وہ اہل بدعت سے دوری ہے، اور تیسری چیز جو اس میں جمع ہے والمخالفت لأہل الکتاب، یہود و نصارہ کی کھلم کھلا مخالفت ہے۔ وہ تاخیر سے افطار کے قائل ہیں، ہم جلدی کے قائل ہیں، لہذا ہمارا عمل ان کے عمل سے ٹکرا رہا ہے، ہم اپنے عمل کو ان کے عمل کے مقابلے پر لا رہے ہیں، اور ہمارا عمل ان کے عمل کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اس وجہ سے یہ 3 چیزیں جب اس میں جمع ہو گئیں تو اللہ کے ہاں یہ بندہ محبوب ہو گیا۔ ایک تو نبی کی سنت کی تابعداری کی وجہ سے، دوسرا اہل بدعت کی ساتھ اہل بدعت سے دوری کے ساتھ، کہ اہل بدعت بھی احتیاط کے نام پہ دیر سے کھولتے ہیں۔ اہل بدعت کے ہم بھی یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، بہت بدعتیوں کے اذان بھی نہیں دیتے ہیں، ٹائم ہو جاتا ہے اذان نہیں دیتے ہیں، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ احتیاط رکھا ہوا ہے نام، خواہ مخواہ کا احتیاط۔ احتیاط اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اندر اتباع کرنے کا نام ہے۔ جب آپ کا سورج غروب ہو جائے، آپ کے افطار کا ٹائم ہو جائے، آپ کا مؤذن بے دھڑک ہو کر اذان دے دے، بالکل بے دھڑک ہو کر اذان دے دے، اور جس کے کان کے اندر مؤذن کے اذان کی آواز پڑ جائے یا اس کو تحقیق ہو جائے کہ ہاں وقت ہو چکا ہے، تو اب اس کو کسی کے انتظار کی حاجت نہیں ہے، وہ روزہ کھول لے۔ اور تیسری چیز اہل کتاب کی مخالفت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر عمل کے اندر اہل کتاب یہود و نصارہ کی مخالفت پر ابھارتے رہے ہیں، برانگیختہ کرتے رہے ہیں، اس کے اوپر اپنی امت کو ترغیب دے دے کر تیار کرتے رہے، جس میں نے 6-7 چیزیں کل جمع کی تھی، آپ کو بتائی تھی۔ اس کے اندر چند چیزیں اور بھی سن لیں۔ آج یہود و نصارہ کے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر انہوں نے کوئی بات کرنے کا انداز اپنایا
اور مسلمان ان کے اس انداز کو پسند کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں یہ فلانے کا یہ جو انداز ہے نا اس میں بڑا اٹریکشن ہے, بڑا ان کا انداز ہے. اب اس کی نقالی شروع ہو جاتی ہے. کسی کی بھی کوئی چیز پسند آتی ہے نا تو اس کی اگر اس میں اٹریکشن ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے جاذبیت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں لوگ خواہ مخواہ اس کی کیا کرنے لگتے ہیں, نقالی کرنے لگتے ہیں. فنکاروں کی جیسے لباس پہننے لگتے ہیں, فنکاروں کی جیسے چینیں پہننے لگتے ہیں, فنکاروں کے جیسے کڑے پہننے لگتے ہیں. سلمان خان نے کڑا پہنا تو قوم کڑا پہن رہی ہے, اور جناب امیتابھ بچن نے اگر بندہ پہنا تو جاہل قسم کے لڑکے ایک ہندو کی تقلید میں کیا پہن رہے ہیں, بندہ پہن رہے ہیں. ایک میں نے انڈیا کا کوئی اداکار تھا, اس کی ایک پاکستان کے اندر اس کا انٹرویو آیا تھا. انٹرویو پڑھا تو اس سے پوچھا کہ یہاں پاکستان کے اندر پاکستان کے جو نوجوان ہمارا جو طبقہ ہے یہ آپ کا بڑا مداح ہے, اور آپ نے ایک ہے نا فیشن نکالا ہے اور پاکستان میں بہت مقبول ہوا ہے. اس نے کہا کون سا فیشن ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کی جو ٹی شرٹ ہے نا آگے سے اندر ہوتی ہے اور پیچھے سے, بھائی ٹی شرٹ آپ کی آگے سے, میں نے خود پڑھا ہے, آگے ٹی شرٹ آپ کی پینٹ کے اندر ہوتی ہے, پیچھے سے باہر ہوتی ہے. یہ لڑکوں کو بہت پسند آیا, لڑکوں نے اسٹائل اپنانا شروع کر دیا, ہلکا سا یہاں کٹ لگوا دیا, ہلکا سا کٹ لگوا دیا. تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فیشن نہیں ہے, میں اصل میں گھر سے ذرا کام سے جلدی نکلا تھا, اندر کی اندر آگے کی اندر کر چکا تھا, پیچھے کی اندر کرنا, ہاں پیچھے کی اندر کرنا بھول گیا تھا, یہ کوئی فیشن ویشن نہیں ہے. قوم تو ہمارے یہاں مری جا رہی ہے اور قوم نے تو پیچھے سے باہر نکالا ہوا, اندر آگے سے اندر کیا. یہ حالت ہے, یہ اس قوم کی حالت ہے کہ یہ کافروں کی ہر چیز کو دیکھ کر اس کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی اگر وہ رد و بدل لاتے ہیں ان کو اٹریکشن لگنے لگتا ہے, ان کو اس میں جاذبیت لگنے لگتی ہے اور اندھوں کی طرح اس کے پیچھے گرتے ہیں. اس نے پوری قوم